بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ چینل جس میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایک لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت ہم حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا لیکچر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ 44 ابواب میں سے یہ آخری لیکچر ہے۔ اس میں آج 44 ابواب مکمل ہو جائیں گے۔ حصہ اول کے اندر ماضی سے لے کر یعنی کہ مصدر اسم فعل حرف کی اقسام سے لے کر فعل تعجب کی بحث تک مکمل طریقے تعریفیں بنانے کے طریقے گردان وغیرہ شامل تھی، اور حصہ دوم کے اندر مصدر سے لے کر اب یہ 44 باب تک یہ ہم پہنچے والے ہیں۔ یہ حصہ دوم بھی جو وہ کا یہ غالباً یہ 9واں لیکچر ہے، 10واں لیکچر ہے، جس میں آپ کو آج کے اس لیکچر کے اندر 44 باب کے بارے میں بتائیں گے۔ 44 باب پورے ہو جائیں گے، یعنی ہمارے جتنے باب ہو چکے تھے اس سے ہٹ کر جو رہتے تھے یہ آج ہم پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آج 44 باب اس کے پورے ہو جائیں گے، اور ہم مزید آپ کو یہاں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ملحق برباع مزید فی با حمد رسل۔ اب یہ ملحقات کی جو ابواب ہیں وہ شروع ہو چکے تھے۔ ملحق برباع مجرد کا جو 7 باب تھے وہ پڑھے تھے۔ اس کے بعد اب یہ کہ ملحق برباع مزید فی با حمد رسل کا کے جو ابواب ہیں یہ 2 قسمیں بنتی ہیں، ملحق با افعل لال اور ملحق با افعل لال۔ ملحق با افعل لال کا صرف ایک باب آتا ہے، اف و لال، جیسے اک و ہداد۔ اب یہ باب تو یہاں تک تو ہم نے آپ کو پڑھا دیا تھا گزشتہ لیکچر کے اندر، یہاں تک ہم نے آپ کو پڑھا دیا تھا، کیونکہ بات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے صرف بات جو وہ پچھلی بات کو دوبارہ سمجھا دی، ٹھیک ہے۔ تو ملحق و رباع مزید فی با حمد رسل کی 2 قسمیں ہیں، ملحق با افعل لال اور ملحق با افعل لال، ٹھیک ہے۔ ملحق با افعل لال کا صرف ایک باب آتا ہے، جیسے اف و لال، جیسے اک و ہداد، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل مکمل بنانے کا طریقہ پیچھے گزر چکا ہے۔ آگے ہے ملحق با افعل لال، ٹھیک ہے۔ ملحق با افعل لال، ملحق با افعل لال کے کتنے باب آتے ہیں؟ اس کی دو باب آتے ہیں کہ 2 اقسام کر لیں، بالکل 2 باب۔ ملحق با افعل لال کے 2 ابواب آتے ہیں، افعل لال اور افعل لا۔ یہ 2 ابواب آتے ہیں اس کے۔ اس کا ایک باب آتا ہے اف و لا، جیسے ایک و ہداد۔ اس کے 2 باب آتے ہیں، یہ افعل لال اور افعل لا۔ یہ 2 ابواب اس کے ہیں، ملحق با افعل لال کے۔ اب ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، یہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی علامتیں، ٹھیک ہے۔ ملحق با افعل لال، اس کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے دیکھیں حمزہ وصلی آ رہا ہے، اور عین کلمہ کے بعد نون آ رہا ہے، اور لام کلمہ تک کا تکرار ہے، ٹھیک ہے۔ فا کلمہ سے پہلے حمزہ وصلی، عین کلمہ کے بعد نون اور لام کلمہ کا تکرار ہوتا ہے۔ تو یہ اس باب کی علامت ہے، اور اس باب کی جو علامت ہے وہ صرف یہ 2 چیزیں ہیں، عین کلمہ کے بعد نون اور لام کلمہ کا تکرار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور شروع میں حمزہ سے جو آ رہا ہے یہ فا کلمہ کے ساکن ہونے کی وجہ سے، اور یہ ملحق با رباع مزید فی با حمد رسل کا یہ باب ہے، اس لیے شروع میں حمزہ وصلی آ رہا ہے۔ تو ملحق با افعل لال کے کی جو علامت ہے وہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ، عین کلمہ کے بعد نون اور لام کلمہ کا تکرار۔ لام کلمہ 2 دفعہ آ رہا ہے، جیسے اقعنصص، یہ اقعنصص آخر میں 2 سین آ رہے ہیں، تو 2 سین یہاں جو آ رہا ہے، یہاں ادغام بھی نہیں ہے، تو لام کلمہ کا یہ تکرار ہے، لام کلمہ 2 دفعہ آ رہا ہے۔ تو یہ اس باب کی علامت ہے کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ وصلی، عین کلمہ کے بعد نون اور لام کلمہ کا تکرار، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا باب ہے افعل لا۔ اب افعل لا کی جو علامت ہے، فا کلمہ سے پہلے آپ دیکھیں حمزہ وصلی آ رہا ہے، اور عین کلمہ کے بعد نون ہے، اور لام کلمہ کے بعد یا زید ہوتی ہے، جیسے اس لن قا۔ اب اس لن کا میں حمزہ جو سین سے پہلے حمزہ وصلی آ رہا ہے، اور یہ جو عین کلمہ اس کے بعد نون ہے، اور لام کلمہ کے بعد یا آ رہی ہے، تو یہ اس باب کی علامت یہ ہے۔ دیکھ یہ اور یہ 3 چیزیں ہیں، حمزہ، نون اور یا۔ یہ حمزہ جو ہے یہ بھی زید ہے، نون بھی زید ہے، یا بھی۔ اب یہ حمزہ وصلی جو آ رہا ہے تو یہ با حمزہ وصل کا جو باب اس لیے، اور نون یہ اس باب کی پہچان ہے، اور یا بھی، یعنی کہ لام کا عین کلمہ کے بعد نون اور لام کلمہ کے بعد یا جو ہے یہ اس باب کی علامت ہے، یہ پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ تو افعل لا میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ وصلی، اور عین کلمہ کے بعد نون اور لام کلمہ کے بعد یا زید ہوگی، جیسے اس لن قا۔
تو یہاں تک تو یہ باب ہو گئے ملحق بربع مزید فی با حمزہ وصل کی دو قسمیں تھی، افعلال اور افعلال۔ افعلال کا ایک باب افعلال یہ آپ کو بتا دیا ہے۔ آگے ہے ملحق افعلال کے دو باب تھے، افعلال اور افعلال۔ افعلال کی علامت بتا دی ہے، افعلال کی بھی علامت آپ کو بتا دی ہے۔ آگے ہے ملحق بتفاعل کے 8 باب، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے ملحق بربع مزید فی بے حمزہ وصل ہے یہ، ٹھیک ہے، وہ با حمزہ وصل ہے یہ ملحق برباعی مزید فی بل ہم با حمزہ وصل بے حمزہ وصل ملحق بتفاعل، اس کے 8 باب آتے ہیں یہ، تفاعل اور تفاعل اور تفیعل، تفوعل، تفاعل، تمفعل، تفاعلت اور تفاعل، یہ 8 باب آتے ہیں ملحق بتفاعل کے، ٹھیک ہے، تفاعل، تفاعل، تفیعل، تفوعل، تفاعل، تمفعل، تفاعلت اور تفاعل۔ اب یہ 8 باب ہیں، اب ان کی جو علامتیں ہیں، پہچان ہے، وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ اس باب کی علامت تفاعل، اس باب کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے تا زید ہوتی ہے اور لام کلمہ کا تکرار ہوتا ہے، جسے تجل بابا، تجل بابا میں جیم یہ فا کلمہ ہے، اس پہ تا آ رہی ہے، اور با جو ہے یہ 2 دفعہ آ رہی ہے، یہ لام کلمہ ہے، تو لام کلمہ کا تکرار ہے، ادغام بھی نہیں ہے، تو لام کلمہ کا تکرار ہے، تو اس باب کی علامت یہی ہے فا کلمہ سے پہلے تا اور لام کلمہ کا تکرار، ٹھیک ہے، تفاعل۔ آگے ہے دوسرا باب ہے تفاعل۔ تفاعل میں فا کلمہ سے پہلے تا زید ہوتی ہے اور عین کلمہ کے بعد واو زید ہوتی ہے، اس باب میں دیکھیں شروع میں تا ہے اور یہ عین کلمہ اس کے بعد واو آ رہی ہے، تو اس باب کی علامت یہی ہے کہ فا کلمہ سے پہلے تا زید ہوگی اور عین کلمہ کے بعد واو زید ہوگی، جیسے تصر والا، تصر میں یہ تا زید اور وہ بھی زید، ٹھیک ہے، تصر والا۔ اور تیسرا باب ہے تفیعل۔ تفیعل میں فا کلمہ سے پہلے تا زید ہوتی ہے اور فا کلمہ کے بعد یا زید ہوگی، فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد یا زید ہوگی، جیسے تشیطانہ۔ اب تشیطانہ یہ تا شروع میں یہ زید ہے اور شین کے بعد یا زید ہے، یہ دو، اور شاطنہ اس کا مطلب شین طا نون، شین طا نون، یہ اس کا مادہ ہے، اور اس میں بھی سین را لام یہ اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جیم لام با یہ جالا با اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے، باقی حروف زیادہ ہیں، اس کی باب کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا باب ہے، چوتھا باب ہے تفوعل۔ اب تفوعل میں فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد واو زید ہوگی، جیسے تجوربا، تجورب، اس میں علامتیں کیا ہوگی؟ حروف اصلیہ جیم را با، جارا با، اس باب کی علامت یہ جیم را با ہے، اور فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد وہ زید ہونا، یہ اس باب کی علامت ہے، اس باب کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یہ سمجھو کہ 5واں باب ہے تفاعل۔ تفاعل میں فا کلمہ سے پہلے تا زید ہوگی اور عین کلمہ کے بعد نون زید ہوگی، جیسے تقلنسا۔ تقلنس میں یہ فا کلمہ یہ ہے قاف، فا کلمہ سے پہلے تا ہے اور یہ عین کلمہ کے بعد نون زید آ رہی ہے، تقلنسا، تو فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ کے بعد نون زید ہوگی، جیسے تقلنسا، اور اس باب کی علامت قاف لام سین، سوری اس باب میں حروف ویسے یہ 3 ہیں، قاف لام سین، اور باقی جو تا اور نون ہے یہ زیادہ ہیں اور اس باب کی علامت ہے۔ اور چھٹا باب ہے تمفعل۔ تمفعل میں فا کلمہ سے پہلے تا اور میم زید ہوگی، تمفعل، تا اور میم یہ زید ہے، جیسے تمسکنا، اس میں مادہ سین قاف اور نون ہے، یہ اس کا حروف اصلیہ ہے، 3 سین قاف نون اور تا میم یہ زید حروف ہے اور اس باب کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں یہ جو 7واں باب ہے تفاعل، یعنی تفاعلت میں فا کلمہ سے پہلے اور لام کلمہ کے بعد یہ تا زید ہوتی ہے، فا کلمہ سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تا ہے اور لام کلمہ کے بعد یہ تا ہے، یہ زید آ رہی ہے، جیسے تعفرت، یہ تعفرت، یہ حروف اصلیہ اس میں عین فا را ہے، یہ تا بھی زیادہ ہے اور یہ تا بھی زیادہ ہے، اور اس باب کی علامت ہے تعفرت، فا کلمہ سے پہلے تا اور لام کلمہ کے بعد تا زید ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور 8واں باب ہے تفعال۔ تفعال فا کلمہ سے پہلے تا اور لام کلمہ کے بعد یا زید ہوگی، جیسے تقلصا، تقلصا، یہ تا زید قاف لام سین یہ حروف اصلیہ ہیں، یہ 3 حروف، اور آخر میں یا یہ زیادہ ہے۔
تو یہ اس باب کی علامت ہے۔ تو یہ آپ نے ملحق بتفاعل کے 8 ابواب، ان کی جو علامتیں ہیں، پہچان ہیں، یہ آپ نے پڑھی ہیں، آپ کو سمجھا دیا ہے۔ آج آپ کو یہ مکمل تفصیل سے بتا دیا ہے کہ 44 جو ابواب ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں اور پہچان کیسے ہوگی، حروف اصلیہ کون کون سے ہیں، یہ مکمل ڈیٹیل ہم نے آپ کو پیچھے سمجھا دی ہے، یہاں پر بھی آپ کو سمجھا دی ہے۔ کل آپ کو بتائیں گے کہ ان کا نقشہ بنا کر آپ کو بتائیں گے کہ نقشہ کیسے بنتا ہے، کس کے کتنے باب ہیں، کس کے کتنے باب ہیں، یہ ہم آپ کو نقشے کے صورت میں ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ مزید آپ کے ذہن کے اندر یہ ابواب بیٹھ جائیں۔ یاد رہیں کہ کل ابواب 44 ہیں جن کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، اور مزید جو ہے وہ آپ کو ایک نقشہ بنا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کے کتنے باب ہیں، کون کون سے باب ہیں۔ اس میں آپ کے لیے مزید دیکھنا آسان ہوگا، یاد کرنا بھی آسان ہوگا۔ اس میں بھی آسان ہے یاد کرنا، لیکن اس میں مزید آسان ہو جائے گا ذہن کے اندر جو ابواب ہیں وہ ان کو محفوظ کرنا، ان کو یاد کرنا، یہ آپ کے لیے کافی آسان ہوگا۔ انشاءاللہ ہم یہ آپ کو کل نقشہ بنا کر ہم سمجھائیں گے کہ نقشہ کیسے بنتا ہے، اور اس میں ابواب کی ترتیب کیا ہوگی، کس باب کے کتنے ابواب ہیں، کس کے کتنے ابواب ہیں، اور کون کون سے ہیں، یہ انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے۔ اللہ حافظ۔